کھلاتے ہیں تو یہ گناہ نہیں، یہ ثواب ہے۔ گناہ کیا ہے؟ آپ نے بنایا حلوہ، آپ نے بنائی دال، حلیم بنائی اور پورے محلے میں شور شرابہ کر دیا اور لوگوں کو جانوروں کی طرح لائن میں لگا دیا، اور جس طرح جانور کو پاؤں میں تھمایا جاتا ہے اس طرح ان کے ہاتھ میں ایک نان اور تھوڑی سی حلیم رکھ کے تھما دیا، اور وہ کھانے والا بھی پھر ایسے ہی نہ ہاتھ دھوئے نہ بسم اللہ پڑھی، چلتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں، یہ گناہ 100% گناہ ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کی زندگیوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ان عظیم ہستیوں کی شہادت کا غم ہے، ان کو تو کھانا کھانا نہیں چاہیے، ان کو تو پانی پینا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے نام پر لوگ سبیلے لگا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ قوم عجیب ہے، ہم عجیب لوگ ہیں۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ روزہ رکھتے تھے، اہل بیت اعظام روزہ رکھتے تھے، اور آج یہ قوم 12 ربیع الاول کو سب سے زیادہ کھاتی ہے۔ اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بغیر کھائے پیے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ عجیب قوم ہے، نانے کی وفات پر بھی جشن منا رہی ہے، اور نعوذ باللہ نواسے کی شہادت پر بھی سب سے زیادہ کھا پی رہی، حالانکہ 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، سلف صالحین، اکابرین آج تک روزہ رکھتے رہے، اور ہم انہی دنوں میں سب سے زیادہ کھا رہے ہیں، اور پھر دم بھی بھرتے ہیں آقا سے محبت کا، دم بھی بھرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا اور غم کا، اور ہمارا عمل بالکل گناہ ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر یاد رکھنا